اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ تو اس کے پھل گھیر لیے گئے تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ کافر بھائی نے اپنے مسلمان بھائی کو تانا وغیرہ دیا تھا اپنے مال اور دولت کا زیادہ ہونے کا، آل اولاد کا، اور پھر اس کے بھائی نے اسے نصیحت کی تھی، بھائی تھا یا دوست تھا جو بھی تھا، نصیحت کی تھی کہ تم ایسی باتیں نہ کرو۔ باغ میں جا کر جو اپنا فاخرانہ متکبرانہ جو انداز تھا اس پہ بھی اس کو تنبیہ کی کہ ایسا تم نہ کرو۔ اس نے ایک خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمہاری ساری دولت مال و جائیداد سب ختم کر دے، مجھے اللہ اس کے بدلے میں دے دے، پھر تم کیا کرو گے اس وقت؟ اس کا وہ خدشہ اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا اور اس کا وہ سارا باغ وغیرہ جو بھی تھا سارے کا سارا ویران کر ڈالا۔ مفسرین اکرام چند جو تفسیر کی کتابیں میں نے دیکھی، کسی نے ذکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا عذاب اس پہ نازل فرمایا، کیسے فنا ہوا، کیسے برباد ہوا، سب نے اتنا ہی ذکر کیا ہے کہ اللہ نے اس کے باغ کو برباد کر دیا۔ اب جیسے بھی کیا وہ مالک الملک ہے، کسی طرح بھی کر سکتا ہے۔ علامہ یقلب کفیہ علامہ انفق فیہا، تو وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اس لاگت پر جو اس نے باغ میں خرچ کی تھی۔ بڑا مال و دولت لگایا تھا، باغ پہ خرچ کیا تھا، اب جب باغ ہی تباہ و برباد ہو گیا تو کیا بچے گا پیچھے؟ اس کی لاگت بھی ساری وہ ضائع ہو گئی، اس پہ وہ افسوس کرنے لگا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ اپنے چھتروں پر گرا ہوا تھا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور کہہ رہا ہے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ یعنی وہ سارا باغ ویران ہو گیا، کھجوروں کی بیلیں وغیرہ جو چھپروں پہ چڑھائی ہوئی تھی وہ ساری گر گئی، ٹوٹ پھوٹ کے سب کچھ ہی ختم ہو گیا، خشک ہوگی بیلیں بھی، اب پانی وغیرہ بھی نہ رہا کہ باغ کو سیراب کیا جائے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اس وقت کف افسوس ملنے لگا دیکھ کر، کہنے لگا ہائے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ یہ جو چند آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں کہیں اس کے شرک کا ذکر ہمیں ملتا نہیں ہے، کفر کا ذکر تو ملتا ہے بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس نے کفر کیا تھا، قیامت کو نہیں مانتا تھا، اللہ کو تو مانتا تھا۔ شرک اس نے کیا کیا؟ کفر اور شرک میں جو تھوڑا سا فرق عمومی ہے جو وہ میں عرض کر دوں، کفر یہ ہے کہ جو اسلامی عقائد ہوتے ہیں ان میں سے کسی عقیدے کا انکار کر دیا جائے، یہ کفر ہے۔ شرک کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اللہ جیسا سمجھا جائے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی جائے، یہ شرک ہوتا ہے۔ کفر اور شرک میں فرق، اس کا یہ ذکر تو نہیں ملا کہ وہ اللہ کے ساتھ اس طرح کا کوئی شرک ٹھہراتا تھا، کوئی بت پرست تھا، کسی بت کی پوجا کرتا تھا، یا اللہ جیسا کسی اور کو خدا سمجھتا تھا، کوئی ایسا تو ذکر نہیں ہے۔ اس نے قیامت کا انکار کیا تھا، اس کا ذکر ہے قرآن میں، لیکن اس نے ساتھ ہی ایک بات اور بھی کہی تھی، اس نے یہ بھی کہا تھا ما اظن ان تبید ھذہ ابدا، میرا گمان نہیں ہے کہ کبھی بھی میرا یہ باغ فنا ہوگا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا میرا گمان نہیں ہے کہ کبھی بھی میرا یہ باغ فنا ہو جائے گا۔ اس کا عقیدہ گویا کہ یہ تھا کہ یہ جو باغ میں سبزہ اور ہریالی جو ہے، یہ جو کچھ میری محنت ہے، جو کچھ زمین کی زرخیزی ہے، اور یہ جو پانی کی نہر آ رہی ہے، یہ اس کے سبب سے ہے سب کچھ۔ چونکہ پانی کی نہر بھی ہمیشہ رہے گی، اسے کوئی مٹانے والا نہیں ہے، اور میری یہ کھیتی بھی زرخیز ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ کوئی مٹانے والا نہیں ہے۔ وہ سمجھا یہ دنیا کے اسباب جو ہیں یہ حقیقی ہیں، انہیں کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ لیکن مومن کا تعلق ایک عقیدہ ایک الگ چیز ہے۔ علماء کرام نے عقیدے کی کتابوں میں ایک جملہ لکھا ہے، اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے کہ اگر کافر کہے کہ بہار میں سبزہ اگا تو یہ شرک ہے، اگر مومن کہیں کہ بہار میں سبزہ اگا تو یہ درست جملہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وجہ کیا؟ علماء کرام نے فرمایا کہ عقیدے کا فرق ہے۔ کافر جب یہ کہتا ہے کہ بہار میں سبزہ اگا، اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ بہار کے بغیر سبزہ پیدا نہیں ہوتا، اور مومن جب یہ کہتا ہے کہ بہار میں سبزہ اگا، اس کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ بہار ہوگی تو سبزہ ہوگا، بہار نہیں ہے تو سبزہ بھی نہیں ہے، اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ مومن کا یہ عقیدہ ہے
بہار ہو یا نہ ہو میرا رب ہر وقت بھی زمین پہ سبزہ پیدا کر سکتا ہے، جبکہ کافر کا عقیدہ یہ ہے کہ بہار ہوگی تو سبزہ ہوگا، بہار نہیں تو سبزہ بھی نہیں، یعنی وہ بہار کو سبب حقیقی سمجھتا ہے، اور مسلمان جو ہے سبب حقیقی نہیں سمجھتا، مجازی سمجھتا ہے۔ وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ اللہ نے پیدا کیا ہے سبب، اللہ نے بہار پیدا کی ہے تو ایسا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے تو ایسا نہ ہو۔ اس نے جو کہا کہ میرا گمان ہے کہ یہ باغ فنا نہیں ہوگا، اس نے یہ شرک کیا تھا۔ اس نے ہر چیز کو حقیقی سمجھا، حالانکہ وہ حقیقی نہیں ہے، وہ رب کی طرف سے جب تک ہے سو ہے، رب ختم کرے گا تو مٹ جائے گی۔ یہ اس کا شرک تھا، گویا کہ اس نے دنیاوی اسباب کو ہی حقیقت سمجھ لیا۔ اس نے کہا بس اب جو کچھ ہے یہی ہے، یہ ختم نہیں ہوگا تو مجھ سے چھینے گا کون اس کو؟ اللہ اکبر۔ پھر اس نے افسوس کیا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی۔ اللہ اکبر۔ اس کا گمان تھا نا کہ یہ ضائع نہیں ہو سکتا، کون ہے جو مجھ سے چھینے، کون ہے جو اس کو برباد کرے؟ اب رب نے برباد کر دیا۔ رب نے فرمایا کہ اس کے پاس تو کوئی تھا ہی نہیں جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، کہ اللہ برباد کر رہا ہے، وہ کہتے نہیں ہم برباد کرنے نہیں دیتے۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا، نہ خود وہ اپنا بدلہ لے سکتا تھا، نہ اس کے پاس کوئی ایسا گروہ تھا جس کا پہلے اس کو فخر تھا کہ تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں، میرے پاس تو آل اولاد ہے، نوکر چاکر ہیں۔ اب کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہیں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اختیار سچے اللہ کا ہے، کلی اختیار جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ بس جب ہر چیز پہ رب قادر ہے، پیدا کرنے پہ بھی فنا کرنے پہ بھی، اس کا کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر اختیار تو اسی کا ہی ہوا نا۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، اس کا ثواب سب سے بہتر اور اسے ماننے کا انجام سب سے بھلا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ثواب، جو چیز وہ عطا کرے گا وہی سب سے بہتر ہے، اور اس کو ماننے کے بعد جو اس کے حکم کے مطابق مانے گا اس کا جو انجام ہوگا وہی سب سے بہتر ہوگا۔ ان آیات سے جو مومن اور کافر کی جو دو مثالیں ہمارے سامنے رکھی گئی، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کافر کے مقابلے میں مومن کی مدد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، وہ جو مومن تھا غریب اور وہ کافر تھا امیر، اللہ تعالیٰ نے کافر کا سب کچھ برباد کر دیا، جو مومن نے کہا تھا وہ ہو کر رہا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اس کی مدد فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس موجود چیز پر فخر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے ہمارے رب کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔